فرمایا وَہُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ کہ یہ مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، اور ایسی چیز سے بغض رکھنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اب یہاں پہ چند باتیں قابل غور ہیں، ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ یہود کا یہ اعتراض کہ جبریل امین ہمارے راز لے کر آتے ہیں اس وجہ سے ہمارے دشمن ہیں، تو یہ حقیقتاً جبریل امین کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کا اظہار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ یا نازل کردہ وحی کے اوپر اعتراض ہے، کیونکہ جبریل امین کی مثال تو بلا تمثیل ایک قاصد کی طرح تھی کہ جو اللہ نے پیغام دیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے، اور اگر کوئی ڈاکیا ایسا خط لے کر آئے جس میں ہمارے نفس کی مرضی کے خلاف کوئی بات لکھی ہو تو لازم سی بات ہے کہ ہم ڈاکیے کو برا بھلا نہیں کہیں گے، ہم لکھنے والے سے رجوع کریں گے۔ لہٰذا یہ وحی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ بِإِذْنِ اللہ کہ اللہ کے حکم کے ساتھ نازل کی ہے، تو اس میں جبریل امین کا کوئی قصور نہیں، لہٰذا وہ لائق مذمت نہیں ہیں۔ اب اگر انہیں اپنا دشمن مذمت سمجھا جائے تو یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے روایت عرض کی، ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل میرے دوست ہیں اور جتنے اللہ کے نبی آئے ان سب کے بھی دوست ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات، تمام باتیں سچی ارشاد فرما رہے ہیں تو یہ اس کلام کی سچائی میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہر نبی کے دوست ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی دوست ہوں گے۔ اس سے بھی یہود کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جبریل امین اگر آئے ہیں ان کے بھی دوست ہیں، تو اس لحاظ سے انہیں محبت رکھنی چاہیے تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی توریت پر ان کا ایمان تھا، اسی پر یہ اس کو حق کتاب سمجھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک جہت تھی کہ جس جہت سے کم از کم ان کے قلب میں حضرت جبریل کی محبت ہونی چاہیے تھی، لیکن وَلِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہود نے کہا کہ ہمارے نبی کے دوست تو میکائیل تھے، گویا کہ یہ چاہتے یہ تھے کہ میکائیل علیہ السلام آتے تو شاید ہمارے لیے کوئی نرمی کا پیغام لے کر آ جاتے، جبریل امین ہمارے رازوں کو ظاہر کر رہے تھے، تو جبریل امین سے نفرت کا اظہار کیا، میکائیل علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا ہو، جبریل کا ہو اور میکائیل کا ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو جبریل امین سے نفرت رکھ رہا ہے وہ گویا کہ اللہ سے بھی نفرت رکھ رہا ہے، اور جب وہ اللہ سے بھی نفرت رکھ رہا ہے تو میکائیل علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنا یہ انعام کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ حقیقتاً وہ میکائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے کسی مقرب بندے سے نفرت رکھے گا اور پھر وہ کسی اور سے، اللہ کے دوسرے مقرب بندے سے محبت کا اظہار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی محبوب نہیں رکھتا۔ جو اللہ کے کسی بھی مقرب مخلوق سے اظہار نفرت فرمائے گا تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی اظہار نفرت فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قابل توجہ ہے کہ جب جبریل امین سے دشمنی کا اظہار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دشمن قرار دیا، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اظہار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی۔ اس میں بہت قابل توجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے گویا کہ دفاع میں ان آیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی کسی مقرب بندے پر، مقرب مخلوق کے اوپر زبان اعتراض دراز کرے تو اس مقرب کا دفاع کرنا سنت الہیہ ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے اکابرین کے متعلق کوئی بری بات کہتا ہے تو ہم احسن طریقے سے دفاع کریں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کی سعادت حاصل ہوگی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور البتہ بے شک نازل کی ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور اس کا انکار فقط فاسق ہی کریں گے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی عالم تھے ابن سوریہ، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی واضح نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آتے۔ اس نازل ہوئی کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں بھیجی ہیں، واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں، اور جو ان واضح نشانیوں کو بھی انکار کرے تو وہ ضرور فاسق ہے، فاسق اس کا انکار کر سکتے ہیں۔
اب انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک بہترین نشانی یہ بھی ہے کہ آپ نے کبھی بھی توریت کا مطالعہ نہیں فرمایا تھا، کیونکہ آپ 40 سال تک مشرکین کے ساتھ رہے اور انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اکتساب فیض نہیں کیا، یعنی کسی شخص سے اکتساب نہیں کیا، علم نہیں سیکھا۔ پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو 13 سال مکہ المکرمہ میں رہے، تو اعلان نبوت کے بعد تو کوئی استاد آپ کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد پھر مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی، تب بھی کوئی استاد نہیں۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توریت کے بارے میں خبر دینا اور توریت کے احکام بیان کرنا اور توریت میں جو اپنی خبر دینا، یہ تمام ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے واضح نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ اب اس کے باوجود اگر یہ نہ پہچانے تو اللہ نے بالکل درست بیان فرمایا کہ وما یکفر بہا الا الفاسقون، کہ اس کا انکار تو فقط اوا کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، اور کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا، کوئی عہد کیا، تو ان میں سے ایک فریق نے اسے پشت کے پیچھے پھینک دیا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے میثاق کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کیے، یہ تمام وعدے انہوں نے فراموش کر دیے۔ ولما جاءہم، اور جب آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ، ایک رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معہم، ان کی اس چیز کی تصدیق کرنے والے جو ان کے پاس ہے، یعنی توریت کی تصدیق کرتے ہوئے آپ تشریف لائے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو توریت میں چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اور انہی نشانیوں کی روشنی میں یہ تمام علماء یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دیتے رہے تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پش پھینک دیا۔ اس سے مراد توریت ہی ہے، گویا کہ توریت کے اوپر ہی انہوں نے پھر ایمان لانا چھوڑ دیا، اور توریت کے وہ حصے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی گئی تھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی تھیں، انہوں نے اس کو فراموش کر دیا، تو گویا کہ اللہ کی کتاب کو اپنے پشت کے پیچھے پھینک دیا، اور اس طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا گویا کہ اس کتاب کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ان آیات کو چھپایا تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ